اس وقت جی میں بیٹھا ہوا ہوں خانیوال شہر میں. تو یہ فیض رسول بھائی صاحب ہیں, تو انہوں نے اپنا پروفیسر ضیاء رحمت صاحب سے ملاقات کروائی. تو پروفیسر صاحب کا یہ انٹروڈکشن میں بتا دوں کہ ویسے یہ اپنا اردو کے پروفیسر ہیں, لیکن ہسٹری پہ گہری نظر ہے, گہری دلچسپی رکھتے ہیں, کئی بکس بھی لکھی ہیں. تو میں نے سوچا کہ پروفیسر صاحب سے خانیوال کی تاریخ, خانیوال کی ہسٹری, پری پارٹیشن یعنی 47 سے پہلے کا خانیوال, یعنی ٹاپک لگا لیں تو کہ 47 سے پہلے کا خانیوال کا یہ ٹاپک ہوگا, اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا پروفیسر صاحب, سب سے پہلے تو آپ انٹروڈکشن اپنا کمپلیٹ کروا دیں. میں نے تو چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جو کروانے کی کوشش کی, لیکن آپ اپنے بارے میں بتا دیں. جی جناب, ضیاء الرحمان یونس میرا نام ہے اور کلمی نام میرا ضیاء رامش ہے. ہمارے آباء اجداد مینیا تحصیل موگا ضلع فیروز پور سے مائگریٹ ہو کر پاکستان میں آئے تھے. پہلے وہ تلمبا میں شفٹ ہوئے, جی جی, اس کے بعد بھی یہ خانیوال میں. یعنی مائگریٹڈ فیملی آپ کے بزرگ؟ جی مائگریٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین. مینیا کے لیے آج بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے. ہاں جی, بزرگوں کا گاؤں ہے. جی جی بالکل. ہاں اچھا, تو ایسا ہے کہ میری برتھ پلیس بھی خانیوال ہے. جی جی, لاہور میں نے 10 سال گزارے ہیں, پنجابی یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. اور ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کوشچن کیا, اس نے کہا سر جب لاہور کا ذکر آتا ہے تب آپ لاہور پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, لاہور کے ذکر پر, اور جب خانیوال کی بات ہوتی ہے اب خانیوال کے معاملے میں بہت زیادہ آپ نے پتا نہیں کھانے والے بن چکے, بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کلاس میں بچوں کو یہ کہا تھا, میں نے کہا لاہور از مائی فیوریٹ اینڈ خانیوال از مائی لو. ہاں جی, اور خانیوال جو میری لو ہے وہ یہ ہے کہ ہوں تو میں اردو کا لیکچرار, ہاں جی, لیکن خانیوال کی تاریخ سے مجھے دلچسپی اس قدر ہے کہ میں نے اس کے کونے خدروں تک بھی جانے کی کوشش کی ہے کہ خانیوال پارٹیشن سے پہلے کیا تھا, اس کے مندر کہاں تھے, گردوارہ کہاں تھا, شمشان گھاٹ کہاں ہے, دھرم شالہ کہاں ہے, گوشالہ کہاں ہے, کٹیر الہنود کہاں ہے, گارپیٹ گھاٹ کہاں ہے, سرائے بھوجا رام کہاں ہے, لاش گھر کہاں ہے, رادو پیلس ٹاکیز کے نام سے ایک سینما تھا. یہ تمام چیزیں. پھر خانیوال میں پارٹیشن سے پہلے گول باغ تھا, جی جی, اور اس کے علاوہ ایک تالاب بھی تھا, یہ گرلز ہائی اسکول, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے سامنے. جی جی, آج کل یہاں یوسف پارک ہے. یہ پہلے تالاب تھا اور دھوبی گھاٹ وغیرہ بھی تھا. جی, اس کے چاروں سائڈ پر جو ہے وہ درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے, لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے, دیہاتی لوگ آیا کرتے تھے. تو خانیوال کی جو ہسٹری بڑی دلچسپ ہے. تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پارٹیشن عمل میں آئی ہے تو خانیوال کے ہندو کیونکہ میجورٹی میں تھے, ان لوگوں کو ہمارے یہاں کے جو مسلم تھے وہ خود ریلوے اسٹیشن پر سی آف کرنے کے لیے, میجورٹی میں تھے سٹی کے اندر ہندو, سٹی سارا سٹی جو تھا وہ بیسیکلی ہندوؤں کا ہی تھا. ہندو میں بہت کم تعداد میں تھے. جی جی, اور مسلم جو تھے وہ گردنوا کے دیہاتوں میں تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, گردنوا کے دیہاتوں میں تھے. سٹی میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی. مسلمانوں کی تعداد کم تھی. وہ ایسا تھا کہ کچھ رینٹ پہ تھے, یعنی کہ اگر ہم اس کی ساری شاپس کا اندازہ لگائیں, یہ شہر جو ہے نا بیسیکلی پارٹیشن سے پہلے کوہنا خانیوال, پرانا خانیوال پر تھا. جی جی, مسلم میجورٹی کا علاقہ تھا, یا ہندو بھی رہتے تھے, توتا رام, گرو دیال, جی جی, اس طرح کے لوگ وہاں رہا کرتے تھے. اور جو سٹی تھا اس میں آپ اسٹیشن, ریلوے اسٹیشن جو ہے یہ 1865 میں اسٹیبلش ہوا ہے. جی جی, اس کا جو فلیگ اسٹیشن 1865 میں بنا, اور 1876 میں اس کا اسٹیشن جو ہے اس کی بلڈنگ تیار ہوئی ہے. جی, تو پھر اس کے بعد یہ پروسیس ڈفرینٹ ویز میں چلتا آیا. جب لور باری دواب نہر جو تھی, جی 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 بالکل, اس کی کھدائی کا عمل جاری تھا. تو 1904 میں خانیوال میں کینال ریسٹ ہاؤس بنا دیا گیا تھا, اور 1906-07 میں کینال آفس بھی اسٹیبلش ہو چکا تھا. اور اس کے ساتھ کوارٹرز بھی بنائے گئے تھے. اچھا, خانیوال سٹی بیسیکلی نا 16 بلاکس پر تھا. جی جی, سٹی ایریا 16 بلاکس پر تھا. اب یہ جو 16 بلاک ہے نا, ان میں بلاک نمبر 8 سب سے پہلے اسٹیبلش ہوا, یہ آباد ہوا ہے. یہ انہوں نے کیا کہ جو لور باری دواب
کے ملازمین تھے نا، ملازمین تھے ان کو ان کے- کوارٹرز وہاں دے دیے وہاں 3-4 گلیوں میں. جی جی تو 1906-7 میں سٹی کا بلاک نمبر 8 آباد ہوا ہے. نہیں اچھا، اس کے بعد 1911-12 میں جی. اس کی نیلامی سٹارٹ ہوئی ہے. یہ باقی شہر بعد میں آباد ہوا ہے ہاں جی. جو ماڈرن سٹی ہے. ماڈرن سٹی تو خانے والا تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 1912 میں اسٹیبلش ہوا سٹی، جی 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 16 بلاک کا ایریا. جی 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 1912 میں اسٹیبلش ہوا اور 1947 تک یہ ایک مکمل اور ترقی یافتہ شہر تھا. جی جی. اس کے گرد و نواح میں 8 ملیں تھیں. 8 ملے جی. اس دور میں. جی جنگل والا کارخانہ ہے، ریلی برادرز کے نام سے ایک بہت بڑا کارخانہ تھا. یہ 1980s میں کہیں بند ہوا، اسلام پارک میں تھا یہ. جی جی یہاں گھی بھی بنتا تھا، کپاس سے وہ بنولا جننگ پریسنگ اور بنولا شنولا یہ سارے معاملات تھے. جی پھر اس کے علاوہ تنیجا فیکٹری ہے. جی پھر اس کے علاوہ آج سیٹ شور کا کارخانہ کہلاتا ہے، اس کا نام ہے گرو ارجن دیو آئل مل اینڈ آئس فیکٹری. ٹھیک ٹھیک. گرو ارجن دیو آئل مل اینڈ آئس فیکٹری یہ 2 سکھوں کی تھی، سکھوں کی ہوگی بالکل. پریم سنگھ اینڈ انار سنگھ. یہ دونوں چھوٹی ہائٹ کے لوگ تھے جی جی لیکن تھے ذرا متاثر. جی جی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے کارخانہ کسی ہندو یا سکھ کا ہو اور اس میں منشی پلے دار جو ہے مسلمان ہوں. وہ مسلم ہو. جی تو خیر اس کے تعصب تھا، کوئی جی. ایسی بات نہیں ہے. نہیں وہ تو اپنا اپنا مینٹلٹی ہے ہر طرح کی. مینٹل لیول ہوتا ہے. باتوں کو آپ کو کیسے پتا لگا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس حوالے سے میرے پاس آج بھی جی جی ایک بزرگ ہے ان کی جو 95 کے قریب ہے. جی جی. اینڈ ہی واز بورن ایٹ خانیوال. اینڈ وین پارٹیشن کیم انٹو بینگ وہ یہیں پہ تھے. he was metric he had passed metric examination اس کا at that time. مطلب ایگزیکٹ I جو know many انفارمیشن of ہے the اس کے person پاس. over here. ہاں جی. جی جی تو پھر یہ ہے کہ گرو ارجن دیوال مل اینڈ آئس فیکٹری ہے. اچھا یہاں ایک 1912 میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹیبلش ہو گیا ہے. جی 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 1912 سے 1935 تک کا جو پروسیجر ہے نا 8 آپ کو ملیں مل رہی ہیں. جی جی جی. آپ کا خانے والی سٹی جو ہے اس کو 4 مین ٹریکس لگ رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ جنکشن بہت فیمس جنکشن ہے، مجھے پتا بہت فیمس جی. پورے پاکستان میں فیمس جنکشن خانے ہے. وال ٹو لاہور، خانے وال ٹو فیصل آباد، اسلام آباد. کراچی کا بھی ہے. جی خانے وال براسا جہانیہ کراچی، ہاں خانے وال براسا براسا ملتان، ملتان کراچی. جی تو اس کو بیسیکلی انگریز نا اس کو انڈسٹریل سٹی بنانا چاہتا تھا، جی جی جی. لیکن پارٹیشن جلدی عمل میں آ گئی. وہ رہ گیا. پروسیس جو تھا یہ ادھورا رہ گیا. سلو ہو گیا. اچھا تو خانے وال میں نا یہ 35 سال کے اندر جی بڑی اعلیٰ پائے کی بلڈنگز تھیں. جی جی آج بھی اگر میں بلڈنگز کی طرف دیکھتا ہوں نا تو کچہری بازار کا چکر لگاتا ہوں جی تو وہاں کئی عمارتیں ایسی دکھائی دیتی آج بھی باقی ہیں جی جی جو اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی قائم دائم ہیں. اس کے باشندوں نے ان کی بڑی کیئر کی ہے. اور پھر کچہری بازار میں جب آئے نا تو کچہری بازار میں چوک کے جنوب مشرق میں نا جی جی سناتن دھرم مندر تھا، چھوٹا جی جی منی مندر تھا جس کے نیچے جو ہے مورتیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اپر پورشن میں نا پرائمری اسکول بنا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اسی سنگلا والے چوک میں نا جی جنوب والی سائڈ پر ایک حکیم کا مطب بھی تھا. جی جی اس پر دیسی دوائی خانہ مالک حکیم لوک ناتھ حکیم گنیش داس لکھا ہوا تھا اور اس میں میرے پاس ویڈیو میں بھی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور ایسا ہے کہ وہ بلڈنگ ابھی پچھلے دنوں میں گرائی گئی ہے، پچھلے 2-4 سال پہلے ٹھیک ٹھیک. اس کی جگہ نئی بلڈنگ اسٹیبلش ہو گئی کیونکہ یہ ایریا جو ہے نا یہ ایریا ہے کمرشل ایریا. جی جی اچھا اب اسی چوک ہے نا آپ جنوب شمال مشرق والی سائڈ پر دیکھیں جی تو وہاں نا ایک ہندو تھا سیٹھ منگا رام گوپال داس کمار. جی پیتل کی رائٹنگ میں آج بھی اس کی بنی ہوئی بلڈنگ پر آج بھی وہ نقش جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اسی سیٹھ منگا رام گوپال داس کمار کی ایک اور بلڈنگ تھی وہ بھی سنگلا والے چوک میں ہی ہے. آج اس بلڈنگ کا آدھا حصہ باقی ہے اور اس کے جو ساتھ ہے نا وہاں ایک ہوٹل بنا ہوا ہے. تو وہ بھی سیٹھ منگا رام گوپال داس کمار نے 1935 میں بنایا تھا. جی اور 1935 میں ایسا ہوا کہ اس کی وہ ایسا زبردست قسم کا آدمی تھا. جی جی بیسیکلی کوئی وہ کراڑ تھا بیسیکلی. جی جی اس کے متعلق جو ہے نا ہمارے بڑھیا. یہاں بزرگ ہیں شیخ نواز صاحب، جی جی انہوں نے بتایا کہ وہ
اتنا ایک اور بزرگ تھے شفیع صاحب, جی. ان کا وصال ہو گیا ہوا. وہ پارٹیشن سے پہلے نا ڈاکٹر نواز شریف شاہ صاحب ہوتے تھے, جی جی وہ ان کا کلینک تھا, تو اس کلینک میں بطور ڈسپینسر کام کرتے تھے. جی جی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کراڑ جو تھا نا وہ پان بہت کھاتا تھا, اس کی رال ٹپکتی تھی, جی جی کپڑے سے میلے ہوا کرتے تھے. جی جی اس کی نا گردن پر بہت بڑا پھوڑا نکل آیا تھا, تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ پھوڑا جیسے کینسر کا پھوڑا ہوتا ہے نا, اس ٹائپ کا پھوڑا تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ میرا نا آپ یہ پھوڑا جو ہے یہ ریموو کر دیں, اور میں جو ہے نا آپ کو جتنے پیسے کہیں گے اس سے دوں گا. اچھا, جو گوپال داس کمار تھے نا, سیٹھ منگا رام گوپال داس کمار, انہوں نے جو بلڈنگ بنائی نا, ان کے روشن دانوں میں بھی ایس ایم لکھا ہوا آج بھی ہے. ان کی جو سیڑھیاں جو چھت کی طرف جا رہی ہیں, نیچے شاپ سے اپر بلڈنگ جو ہے نا, ان کی سیڑھیاں جا رہی ہیں, اس کی جو روشن دان ہے روشنی کے لیے, اس کے اوپر لکھا ہے ایس منگا رام. جی جی جی, یعنی کہ اس نے جہاں بھی جو بھی کام کیا وہاں پہ اپنا نام لکھوایا ہے, نقشہ اپنے چھوڑ دیا. اور مجھے ایک یہاں خانے وال میں ایک مستری تھے, معمار تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ پارٹیشن سے پہلے 14-15 سال کے تھے, تو جگراواں سے وہ فیملی یہاں تھی, تو خانے وال کی کئی بلڈنگ جگراواں کے جو مستری ہیں ان کی بنی ہوئی ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سیٹھ منگا رام گوپال داس ہے نا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا. جی جی, اس کی ڈیتھ ہوئی نا, تو اس کے بچے نہیں تھے. جی, اس کی بیوی جو تھی اس شاپ میں بیٹھ گئی آ کر. جی جی, منگا رام نے کوشش کی اس کو نکال کر باہر پھینکو, یہ اپنے گھر چلی جائے, لیکن یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی وہ عورت تھی نا, وہ شاپ چلانے لگ گئی تھی. اچھا, تو نا شخصیات بھی یہاں بڑی منفرد قسم کی آئی ہیں. جی جی, بھوجا رام ہے, ایک بہت بڑا نام ہے. جی جی, بھوجا رام ولد لدھا رام. ٹھیک ٹھیک. بھوجا رام جو تھا نا, اس نے ایک سرائے بنائی ہوئی تھی. جی جی, یہ سرائے آج بھی اس کے کافی حصہ باقی ہے, جی جی, اور یہ سرائے بھوجا رام کے نام سے معروف ہے. اچھا, آج بھی لوگ جانتے ہیں اس کو سرائے بھوجا رام کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور راؤ فیملیز, یہی کرنال سے آئے ہوئے راؤ فیملیز کے جو ممبران تھے نا, انہوں نے ایک ہاسٹل بنایا ہوا تھا انڈیا میں اپنے اسٹوڈینٹس کی ویلفیئر کے لیے. جی جی, وہ اس کو ان کو الاٹ ہو گیا. پھر یہ ہاسٹل کی بلڈنگ میں انہوں نے یہ الاٹمنٹ میں لے لی تھی. جی 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 جی, آج بھی یہ یہاں ایک وینس کا اڈا ہے, راجپوت ٹریول. جی جی جی, یہاں سے بسیز اور وینس وغیرہ چلتی ہیں. جی جی, ملتان کے لیے, اسلام آباد, لاہور وغیرہ کے لیے. جی جی. اچھا, بھوجا رام بیسیکلی نا بزاز تھا. جی جی, اور سوشل ورکر بھی تھا. جی جی, بزاز مین کلاتھ سیلر, کپڑے کا مرچینٹ تھا. جی جی. اور اس کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ یہ 6 مہینے کی ایڈوانس پیمنٹ احمد آباد ٹیکسٹائل مل کو پیمنٹ کر دیتا تھا, اور ساری کی ساری پروڈکشن اس کے پاس آتی تھی. واہ جی واہ. ایک بابا جی ہیں شیخ نواز صاحب, جی, وہ آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ خانے وال بیسیکلی ہول سیل مارکیٹ بننے والی تھی. کہ ملتان کے تاجر جو ہیں وہ یہاں سے کپڑا اور پرچون کا سامان پرچیز کرنے کے لیے آنے لگ گئے, جیسے فیصلہ آباد بنی آباد میں. جی ہاں جی. اچھا, بھوجا رام ہے نا, کلی بازار آج کل کیا لگتا ہے, اس کا بیسک نام چوک بازار تھا. جی جی جی, 1919 میں جی جی, دسمبر 1919 میں اس نے 1919 میں اس نے 4 سے 5 دکانیں پرچیز کی تھی یہاں چوک بازار میں. اس میں اس کو بہت بڑا بزنس تھا. پھر یہ سوشل ورکر اس بیس پر تھا کہ اس نے ایک اشنان خانہ بنوایا تھا. ٹھیک ٹھیک. اس کا نام تھا گاربیٹ گھاٹ. ٹھیک. یہ اکبر بازار ہے, آج کل خانے والی میں اکبر بازار کا لگتا ہے, لیکن بیسک اس کا نام تھا گردوارا بازار. ٹھیک. کیونکہ اس بازار میں گردوارا سنگھ سبھا تھا. اچھا, کوئی یعنی سکھ پاپولیشن بھی تھی. سکھ پاپولیشن تھی. گردوارا سنگھ سبھا جی جی, ایک بہت بڑی عمارت ہے یہ. جی. اور گردوارا سنگھ سبھا جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں گنڈا سنگھ ولد لدھا سنگھ ہے, جوین سنگھ ہیں, اور گردت سنگھ ہے. جی. اور یہ 1916 میں تقریباً یہ بنا ہے. اس کا ڈبل سٹوری کا جو میپ ہے نا, غالباً 1918 میں اس کی ڈبل سٹوری بلڈنگ کا وہ میونسپل آفس میں اس کا میپ سبمٹ ہوا ہے. جی. اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک سکول بھی تھا. جی, سکھوں کا ایک سکول بھی تھا. جی. اچھا, اسی گردوارا سنگھ سبھا یہ 4 بلاک میں ہے. جی. اور 3 بلاک میں اسی کے بالکل اپوزٹ میں نا انہوں نے ایک لائبریری بنائی تھی, سنگھ سبھا لائبریری.
جی یعنی سکھ بھی ایکٹیو تھے. سکھ بھی ایکٹیو تھے اور بڑا اچھا ان کا کام تھا. جی جی خانے وال میں سکھ ایکٹیو ایسے تھے کہ ان کا اپنا ذاتی اسکول بھی تھا ایک خالصہ ہائی اسکول خانے وال. ٹھیک. اور اس وقت اس کے جو غالباً سیکرٹری تھے نا وہ گنڈا سنگھ ولد لدھا سنگھ تھے جی. اور وہ آڑت کا کام کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک. اور یہ بہت پیاری بلڈنگ ہے. آج اسی بلڈنگ میں اسلامیہ ہائی اسکول بھی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور موجودہ اسلامیہ ہائی اسکول ہے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول خانے وال. جی جی. اور یہاں ایک مزے کی بات گاربٹ گھاٹ میں موجود علیم سمجھا. میں کسی اور کوئی بات بتانا چاہ رہا ہوں. جی اچھا یہی جو خالصہ اسکول ہے نا جی. پنجاب میں انڈین پنجاب میں شاہ آباد ایک علاقہ ہے وہاں خانے وال خالصہ ہائی اسکول موجود ہے. شاہ آباد میں شاہ آباد انڈیا کرنال میں بھی ہے. خانے وال خالصہ ہائی اسکول شاہ آباد میں. شاہ آباد اس میں ہے کرنال میں ہے. کرنال امبالہ کے اس میں ہے. جی اسی شاہ آباد میں ہے. یہ انہی لوگوں نے ہی وہ وہاں جا کر یہ اسٹیبلش کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بیسیکلی انڈیا میں نا جی انڈین پنجاب میں اسلامیہ حنفیہ ہائی اسکول تھا تو اس کی ایکسچینج کہا جاتا ہے کہ اس کے ایکسچینج نہیں ہوا. اس کے بانی تھے اسلامیہ ہائی اسکول کے بانی تھے میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی جی جی. انہوں نے خانے وال میں خالصہ ہائی اسکول کی جگہ اسلامیہ اسکول اسٹیبلش اور کیا. وہ ان کی جگہ میں وہ بن گیا. وہ غالباً وہی ہو انہوں نے ایکسچینج ہوا. جی جی جی. تو اس طرح خانے وال میں اچھے لوگ آئے. آپ دیکھیں کہ جب یہ بھوجا رام ہے جی. اس نے میل اینڈ فیمیل باتھنگ پلیس بنائی ہے اشنان گھاٹ بنایا ہے 1940s میں غالباً. جی جی. اور اس وقت یہ اس نے کمشنر آف ملتان کولن کیمبل گاربیٹ تھا اس کو بلوا کر نا اس کا افتتاح کروایا ہے. جی جی اور کولن کیمبل گاربیٹ نے اس کا افتتاح کیا. جی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے جو لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا تھا اس بلڈنگ کو اس نے باتھ رومز بنائے ہوئے تھے. جی. درمیان میں پارٹیشن کی ہوئی تھی. اس پارٹیشن میں یہ تھا کہ فیمیل باتھنگ پلیس الگ تھی میل باتھنگ پلیس الگ تھی. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے ایک تالاب بھی بنایا ہوا تھا. جی جی. تو پارٹیشن کے بعد یہ کسی 2-4 فیملیز کے پاس آیا یہ تو یہ بھوجا رام تھے. بھوجا رام 8 بلاک کے رہائشی تھے. ہاں جی. سنہری رنگ کے ان کے پاس گھوڑا تھا. جی جی. when partition came into being he was 45 years of age at that time. He was very nice person. کیونکہ ان کے ساتھ لین دین کرنے والے ایک بابا جی آج بھی حیات ہیں. جی جی. اینڈ ہی واز اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بہت ہی نفیس قسم کا ہندو تھا. اچھا اسی گاربیٹ گھاٹ کی نا گردوارہ بازار یعنی کہ موجودہ اکبر بازار اور پیپل والی مسجد کے بالکل سامنے والی جو عمارت ہے شاپس ہیں ان شاپس میں اس نے اپنا کپڑے کا بزنس بھی اسٹارٹ کیا ہوا تھا. ہول سیل کا کاروبار وہ وہیں سے کیا جاتا ہے. اچھا بھوجا رام کی گڈ کوالٹی یہ ہے کہ بھوجا رام نے جو سرائے بھوجا رام جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ فری آف کاسٹ ریزیڈینشیل پلیس تھی. واہ جی واہ. کوئی بھی مسافر جب آتا تھا رہ سکتا تھا وہ. جی اس مسافر کو کھانا رہائش اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن. واہ جی واہ. یعنی کوئی ڈفرینس نہیں تھا. There was a separate cook for Christian, Hindus and Sikhs, and separate cook for the Muslims. He brought cook from Shujabad. واہ جی واہ. And he was named اس کو پیار سے نا نک نیم اس کا پیڑا تھا اس کا. اس کو لوگ پیڑا کہہ کر پکارتے تھے. اچھا پھر اس کی جو سرائے ہے نا وہ ڈبل سٹوری تھی اور بڑا وسیع عریض علاقہ تھا. اس کے اندر اس نے آدمی کا کھانا اور رہائش تو الگ کوئی آدمی گھوڑے پہ آ گیا کسی جانور پر آنے والا تھا تو اس کے لیے بھی اس نے ایک چھوٹا سا ایریا استبل کے لیے اس نے بنایا فکس کیا ہوا تھا اس دور میں جہاں اس کے جانوروں کو بھی چارہ فری آف کاسٹ دیا گیا. تو بھوجا رام ایک پرومیننٹ فگر ہے. اب ان کی فیملی کا پتا ہے کہاں پہ؟ نہیں ان کی فیملی کا کوئی پتہ نہیں. اگر وہ سن رہے ہیں تو پھر تو نام ان کا یہ بھوجا شاید سن لیں. ہاں جی بھوجا رام ولد لدھا رام. جی جی. کیونکہ مجھے بہت سارے نام جو ہے نا اس پر یاد ہیں. جی جی. اصل میں میری خانے وال سٹی ہسٹری پر 2 کتابیں ہیں. جی جی. ایک میری کتاب ہے 2005 میں نے لکھی تھی سرزمین خانے وال کے نام سے. جی جی. پھر مجھے کافی حد تک ہندو اور سکھوں کے بارے میں معلومات ملتی رہی یاد ہوگی. تو پھر میں نے نا مشاہیر خانے وال 2008 میں لکھی میں نے. تو مشاہیر خانے وال میں پارٹیشن سے پہلے کے تقریباً 45 ہندوز اور سکھس کا اس میں ذکر ہے. بہت زیادہ. ہاں جی. اور خانے وال سٹی پر
اب بازار کی اگر ہم بات کریں تو خانے وال میں جو مین بازار تھے ان میں کچہری بازار ہے, جی جی گرودوارا بازار ہے, گرو نانک بازار ہے, سبزی منڈی ہے, چوک بازار المعروف کلی بازار ہے. جی جی تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اچھا اب بھی ایک بلڈنگ مجھے نا بڑا اٹریکٹ کرتی ہے, جی اکبر بازار صاحب کا گرودوارا بازار ہے. جی جی اس بلڈنگ پر آج بھی سیمنٹ سے آنند نواس کندہ کیا ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اور نیچے لکھا ہوا ہے گرودوارا بازار خانے والے. واہ جی واہ. آج بھی وہ بلڈنگ میں جب جاتا ہوں مجھے وہ مجھے کیونکہ میں لازمی دیکھتا ہوں کہ اس بلڈنگ میں کیا اس کی باقیات میں وہ جو وہ تحریر ہے. نام کی آنند نواس کا مطلب میرے خیال ریسٹ ہاؤس ہو گیا. آنند تو آدمی کا نام ہوگا نا. نہیں 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 نہیں. نواس میرے خیال ہے رہنا, رہائش کے لیے ہے نا. آنند بھی سکون کے اس میں ہی ہے کوئی جی آنند تمنا نام ہوتا ہے. خواہش میں. نہیں ہندوؤں کے بیسیکلی نام میں ہے آنند. ہاں نام ہوتا تو ہے آنند جو ہے نا آنند نواس یعنی آنند کا گھر. جی جی ہاں جی. جی جی تو آنند نواس کے حوالے سے پھر اس طرح اور کئی بلڈنگز ایسی جس میں گرمکھی میں لکھا ہوا ہے جی 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 آج بھی ہیں. اور جو سناتن دھرم مندر سنگلا والا چوک جو ہے نا, سنگلا والا چوک جی 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 اس کو نہرو چوک بھی کہا جاتا تھا. نہرو چوک. نہرو چوک بھی سے وہ کوئی نہرو صاحب تشریف لائے ہوئے ادھر. جی وہ لائے ہوں گے. ہاں جی شاید انہیں تو پتہ. وہ نہرو تو ویسے آئے تھے یہاں, ایک وکیل تھے لالا پنڈی داس وکیل. جی جی لالا پنڈی داس وکیل جو تھے وہ خانے وال میں کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک اینڈ ہی واز اے بیسٹ لائر. اس کی ساری جو عدالتی پروسیڈنگز ہوتی تھی وہ ساری انگلش میں ہوتی تھی. جی جی اچھا ان کے دوست تھے یہاں شیخ اقبال بخش. جی جی شیخ اقبال بخش جو ہے نا خانے وال میں ایک ڈاکٹر ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر ظفر اقبال. جی. ان کے والد تھے. بالکل یہ تو بڑے فیمس ہیں. ہاں جی ان کے والد تھے شیخ اقبال بخش. جی جی تو پنڈی داس اور ان کی بڑی اچھی دوستی تھی. جب وہ پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے اپنی بکس جو تھی نا وہ انہیں گفٹ کر دی تھی. جی اچھا یہاں ایک اب میں اور بات بتانا چاہوں گا. جی یہی پنڈی داس وکیل جو تھے نا جی یہ واحد شخص ہیں, ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی, یہ واحد شخص ہیں جنہیں خانے والے اسٹیشن پر قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. باقی ورنہ باقی جتنے بھی ہندوز تھے نا جی. ان کو سی آف کرنے کے لیے یہاں کے مسلم لوگ سارا اسٹیشن بھرا ہوا تھا. جی جی جب پارٹیشن کا عمل آنا تھا نا تو اس کو یہ ہوا جی کہ غلہ منڈی میں نا جی. سارے ہندوؤں اور سکھوں کو وہاں اکٹھا کر لیا گیا. کیمپ بنایا گیا. انہیں بتا دیا گیا کہ آپ لوگوں کی جو ہے فلاں ڈیٹ کو روانگی ہے یہاں سے, جی. فلاں ٹرین پر آپ لوگ جائیں گے. تو یہ لوگ سب لوگ وہاں پہنچے. ایک نوجوان تھا, اس نے لالا پنڈی داس کے پیٹ میں خنجر مارا جی جی اور لالا پنڈی داس سے ملنے کے لیے ڈاکٹر نواز شریف شاہ صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے جی. سی آف کرنے کے لیے. اب ڈاکٹر نواز شریف شاہ صاحب کی بیٹی جی اور لالا پنڈی داس کی بیٹی وملا سندھی. جی جی وملا سندھی جو تھی وہ فرینڈز تھے, ان کا آپس میں ٹرم تھا. جی جی اور کیونکہ یہ شہر بڑا اچھا تھا, میں ابھی پچھلے کچھ سالوں پہلے نا جی جی. ایک بابا جی کی ڈیتھ ہوئی, ان کا نام تھا بابا داری. جی جی تو وہ پارٹیشن سے پہلے یہیں پیدا ہوئے تھے, نور مسجد خانے وال میں کالج نمبر 1 میں نا. جی جی. نور مسجد کے ساتھ والی گلی میں ان کی رہائش تھی. جی جی تو نا ایک دن ایسے ذکر ہوا تو نا وہ کہنے لگے وہ جو تایا شیوا دتا اور تایا منگل داس جی جی اور چچا فلاں اور مامو فلاں ہندوؤں کے نام لیتے ہوئے سکھوں کے نام لیتے ہوئے وہ یعنی کہ ان کے ساتھ رشتے داریاں جیسے شو کرتے ہیں, اتنی محبت شو کر رہا تھا. جی جی اچھا یہی جو لالا پنڈی داس وکیل تھے نا, یہ ہوا کہ بیڈ شیٹ لے کر نا ڈاکٹر نواز شریف شاہ صاحب نے فوراً ان کا پیٹ باندھ دیا فرسٹ ایڈ کے طور پر, تاکہ یہ پہنچے ہاسپٹل تو تک پھر جو ہے نا وہاں پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. لیکن ہوا یہ کہ لاہور جب پہنچے ہیں تو یہ جانبر نہیں ہو پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب جو وملا سندھی ہیں اور ان کی دوسرے بھائی ہیں, میرا خیال پرکاش شاید نام تھا اس کا,